صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام وسئل عن قول الرسول غیر الشیب ولا تشبہوا بالیہود فقال انما قال ذلك والدین قل فاما آلان وقد اتسع نطاقه وضرب بجیرانه فامرؤ ومختار. ناظرین کرام، ہم آپ کے سامنے مسلسل مثالی معاشرے کو عنوان سے ایک سیریز لے کر آ رہے ہیں. مثالی معاشرہ بنانے کے لیے مولا کائنات نے نہج البلاغہ کے اندر کلمات قصار کے بہت سے فقرے ایسے ہیں جس سے ایک مثالی معاشرہ بنایا جا سکتا ہے. اسی میں جس کلمات قصار کی آج وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ بھی مثالی معاشرے میں ایک اہم کردار نبھا سکتا ہے. پہلے ان کے الفاظ کی شرح کرنا چاہتا ہوں. سئلہ سوال کیا گیا، پوچھا گیا. الشیب بوڑھاپا. لا تشبہو مشابہت اختیار نہ کرو. شبیہ مت بناؤ. قل کم تعداد. اتسع وسعت سے پھیل گیا. نطاق کا اصل معنی کمربند کے ہیں، لیکن یہاں بطور استعارہ استعمال ہوا ہے، حدود اور وسعت کے معنی میں آیا. ضربہ کا اصل معنی مارنا ہے، لیکن یہاں اس کا معنی پائیدار ہونے اور مستحکم اور مضبوط ہونے کے لیے ہے. جیران اونٹ کے سینے کا وہ حصہ جو بیٹھتے وقت زمین سے لگ جاتا ہے. امرؤ آدمی، مرد. مرأ سے بنا ہے. اختارا اختیار کرنا، انتخاب کرنا. اس حدیث کا ترجمہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے متعلق رسول کی حدیث کیا ہے؟ بڑھاپے کو خضاب کے ذریعے بدل دو اور یہود سے مشابہت اختیار نہ کرو، یعنی یہودیوں کی طرح بغیر خضاب کے نہ رہو. آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس موقع کے لیے فرمایا تھا جب کہ دین والے کم تھے، اور اب جب کہ اس کا دامن یعنی دین کا دامن پھیل چکا ہے اور سینہ ٹیک کر جم چکا ہے تو ہر شخص کو اختیار ہے. جب بھی کسی معاشرے میں کوئی کام پہلے سے لوگوں کے درمیان رائج ہو اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ رائج کام ختم ہو جائے، یا کوئی کام پہلے سے رائج نہ ہو لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ رائج ہو جائے، تو عموماً لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ یہ پہلے سے رائج کام تھا، ختم کیوں ہو گیا؟ یا یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ نیا کام کیوں رائج ہو گیا؟ یہاں پر بھی ایک آدمی کے دماغ میں سوال اٹھ سکتا ہے کہ داڑھی کو خضاب کرنا یا مہندی لگانا، جو پیغمبر اسلام کے زمانے میں لوگوں میں اپنے آب و تاب سے رائج تھا، آج یہ کام کیوں چھوڑ دیا گیا؟ لہٰذا اس نے یہی سوال امیر المؤمنین سے کیا. جیسا کہ ہمارے ذہن میں اس حدیث کو سننے کے بعد سوال آ رہا ہے، ویسے ہی پوچھنے والے نے فوراً رسول خدا کی حدیث کے حوالے سے مولا کائنات سے پوچھا، تو آپ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ پیغمبر خدا نے اس کام کی تاکید اس لیے کی تھی کیونکہ اس زمانے میں اہل اسلام کی تعداد کم تھی اور کفار و مشرکین کی تعداد زیادہ تھی. آج معاملہ برعکس ہے، اسلام و مسلمین مضبوط اور مستحکم ہو چکے ہیں،
اسلام پھیل چکا ہے، اس لیے اب اس عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم کے زمانے میں عمر رسیدہ مسلمانوں کو خضاب یا مہندی کے ذریعے بالوں کو رنگ کرنے کی دو قسم کی وجہ یا فلسفے کو بیان کیا جاتا ہے۔ آخر کیوں رسول خدا یہ فرماتے تھے کہ تم اپنی داڑھی کو خضاب کرو یا اپنے بالوں کو خضاب کرو؟ اس کی دو وجہ ذکر کی جاتی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے تاکہ کفار و مشرکین اور دشمن کے مقابلے اور آمنے سامنے ہوتے وقت تم جوان نظر آؤ، اور اس جوانی کی وجہ سے دشمن پر رعب و وحشت طاری ہو جائے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کیونکہ یہودی اپنے سفید بالوں کو نہیں رنگتے تھے، تو مسلمانوں کو یہودیوں سے مستقل ایک پہچان دلانے کے لیے رسول نے فرمایا تھا اپنے بالوں کو رنگ کرو تاکہ یہودی قوم سے الگ نظر آؤ، کیونکہ اسلام یہود کے آئین و مذہب کے مقابلے میں ایک مستقل تہذیب کا حامل ہے۔ اس لیے اسلامی احادیث اور روایات میں مسلمانوں کے کفار کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی شدید مذمت ہوئی ہے۔ اسلامی فقہ میں اس عمل کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہودیوں سے مشابہت نہ رکھو اور ہر وہ کام سے بچو جو کسی دوسرے قوم کی پہچان کا ذریعہ ہو، یعنی ہم مسلمان ہو کر کسی دوسرے قوم کی بنیادی چیز کو اپنے لباس، اپنے پہناوے، اپنے اس عمل کے ذریعے ظاہر نہ کریں، اور بہت سی چیزیں اس کے اندر آ سکتی ہیں۔ ایک سوال یہاں پر ممکن ہے کہ کوئی سوال کرنے والا سوال کرے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ حلال محمد قیامت تک کے لیے حلال، حرام محمد قیامت تک کے لیے حرام، یعنی پیغمبر کے دستور اور قوانین میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، تو پھر یہ داڑھی کو رنگ کرنے کے معاملے میں یہ تبدیلی کیسے آئی؟ کیا نہج البلاغہ میں موجود یہ مذکور کلام جو مولا کائنات کا ہے رسول کی اس حدیث سے ٹکرا نہیں رہی ہے؟ اس کا جواب بھی واضح ہے۔ پہلی بات یہ ہے داڑھی کو خضاب لگانا یا مہندی کے ذریعے رنگ کرنا پیغمبر کے زمانے میں کوئی واجب امر نہیں تھا، بلکہ ایک مستحب عمل تھا جس کی تاکید کی گئی تھی۔ اگر مولا کائنات حرام کر دیتے جو رسول کے زمانے میں حلال تھی تو شاید یہ سوال ہوتا، مگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو اس سوال کو یہاں کوئی حیثیت حاصل نہیں۔ دوسری بات، اسلامی شریعت کے احکام دو قسم کے ہیں، ایک وہ احکام جو ثابت ہیں اور ایک وہ احکام جو متغیر ہیں۔ ثابت احکام وہ ہیں جو انسان کی طبیعت اور فطرت سے مربوط ہیں، یعنی انسانی فطرت اور طبیعت کے عین مطابق ہیں۔ ایسے احکام اور قوانین قابل تغییر اور اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، جیسے کہ مشہور بہت سے احکامات رسول خدا کی طرف سے جو ہمارے پاس آئے ہیں ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لیکن وہ احکام جو بدلتے رہتے ہیں، یعنی وہ احکام جو انسان کی سماجی اور اجتماعی زندگی سے مربوط ہیں، بس ایسے احکام سماج اور معاشرے میں حالات کی تبدیلی کی وجہ سے بدل بھی سکتے ہیں، کیونکہ ایسی حالت میں حکم کا اصل موضوع ہی بدل گیا، اس کے وجود میں آنے کی وجہ ہی تبدیل ہو گئی، تو پھر حکم بھی خود بخود چلا جائے گا۔ داڑھی کو خضاب کرنے یا نہ کرنے کا حکم بھی اسی قسم کے احکام میں شمار ہوتا ہے۔ جیسے ٹائی لگانا پہلے وہ صلیب عیسائی مذہب کی پہچان ہوتی تھی، مگر اب ٹائی لگانا یہ عیسائی مذہب کی پہچان نہیں ہے، بلکہ یہ خود تبدیل ہو چکا ہے۔ اب ہر آدمی ایک لباس کی طرح دیکھ رہا ہے، جب لباس کی طرح اسے سمجھ رہا ہے تو اب وہ مذہب کے
دائرے سے باہر ہو گیا، اس لیے حکم بھی بدلا۔ جب حکم بدلا تو اب اس کا لگانا یا نہ لگانا، پہننا نہ پہننا اب کوئی فرق نہیں کرتا۔ اس طرح کی معاشرے میں ہمارے بہت سی مثالیں پائی جا سکتی ہیں۔ آخر میں خدا سے دعا، خدایا یہودی قوم کی جتنی بھی غلط چیزیں تھیں، ان کے برے کام تھے، خدایا ان سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔